الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ پروگرام امہ چینل پر آپ روزانہ 10 سے لے کر 12 بجے تک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور آپ اس میں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہر وقت ذہن میں ہو۔ جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر جواب نہ بن پایا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے لیے سوال کا جواب انشاءاللہ میں لانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں امہ چینل کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا اور مجھے اپنے چینل پر آنے کی انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی، اور بالخصوص ان علماء کرام کا میں مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور آج آپ کے سامنے امہ چینل پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ لوگ عزم مکہ مکرمہ کیے رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بابرکت سفر ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں اور قدم قدم پر بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے، اور حج بیت اللہ صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر فرض بھی ہے۔ تو اس فریضہ کے انجام کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، اپنے پاک گھر میں جن کو حاضری کی سعادت بخشتا ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو حج کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں یا پہلے سے حج بیت اللہ کی سعادت پا چکے ہیں یا اس انتظار میں ہے کہ ان کو بھی یہ بلاوا آئے اور ان کو بھی یہ سعادت ملے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک در کی حاضری دیں، اور وہ پیارا پیارا کعبہ مشرفہ جس کے بے شمار فضائل آیات بینات میں احادیث کریمہ میں آئے ہیں، اس کی زیارت براہ راست وہ کر سکیں اور حضور کعبہ حاضر ہونے کی ان کو بھی سعادت ملے۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم کعبہ مشرفہ کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے، بیت اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ ہی وہ پہلا گھر ہے
جو زمین پر بنایا گیا۔ اگر ہم اس کی تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور آپ کی تخلیق کے حوالے سے جو فرشتوں نے جواباً عرض کیا تھا، تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کا 7 برس ان فرشتوں نے طواف کیا، تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جو کہ آسمانوں میں ہے اس کی سیدھ میں زمین پر قبلہ بنایا جائے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ ویسے بھی جب ہم اس زمین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے زمین پر پانی تھا ہر طرف، اور زمین کا وہ حصہ جہاں پر سب سے پہلے جھاگ جمع ہوئی اور وہاں سے پھر زمین بننا شروع ہوئی، وہ حصہ ہے جو بابرکت ہے، جو آج خانہ کعبہ جس جگہ پر تعمیر ہے۔ تو خانہ کعبہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے پانی سے نمودار ہوا۔ تو اس کے بہت فضائل ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت یہ بھی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی شرافت کی تو کیا ہی کہنے کہ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور بعد میں ان کے ماننے والے متبعین خانہ کعبہ شریف کی تعمیر تزئین کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے تعمیر فرمایا۔ آپ کے بعد جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے مبارک دور میں طوفان آیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر فرمایا جن بنیادوں پر فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعہ کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اس کا ذکر بھی پہلے سپارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا ایسی وادی میں چھوڑا تھا جہاں پر نہ پانی تھا نہ ہی کھانے کا انتظام تھا۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ آپ کی آمد کے بعد ہی
ایک قبیلہ وہاں پر آباد ہوا۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل یعنی کہ آپ کی جو اولاد ہیں ان کا وہاں پر رہنا ہوا، تو مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا گیا، اس کی تزئین بھی کی گئی، اس کی آرائش بھی کی گئی۔ تو قبیلہ جرہم کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ ایک اور قبیلہ ہے، انہوں نے بھی یہ سعادت حاصل کی، اور ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت قصیج بن کلاب انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جو کہ قریش کے مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ قریش کی تعمیر جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ قصیج بن کلاب کے بعد جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حیات مبارکہ کا 35واں سال تھا، تو مکہ مکرمہ میں سیلاب کا سلسلہ ہوا، تو خانہ کعبہ شریف اس میں شہید ہوا۔ تو قریش نے مل کر چندہ کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم صرف حلال مال حلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، مال کی کمی کی وجہ سے ان بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکا جن بنیادوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ شریف کی عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سائز میں چھوٹی کر دی گئی، اور جو حتیم آپ کو نظر آتا ہے خانہ کعبہ شریف کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو نظر آتی ہے، سیمی سرکل میں جو ہے نصف دائرہ، یہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ حتیم میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ عین کعبہ میں نماز پڑھنا ہے، اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حتیم کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے بلکہ حتیم کے باہر سے طواف کریں گے، کیونکہ حتیم کے اندر جو ایریا ہے، جو جگہ ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو تاریخی لحاظ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا پہلے حصہ تھا۔ مال کی کمی کی وجہ سے چونکہ قریش نے یہ نیت کی تھی کہ صرف حلال مال ہی اس میں لگائیں گے، خرچ کریں گے، تو اس وجہ سے یہ عمارت چھوٹی رہ گئی۔ بعد میں بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور بہت خوبرو اور بہت باوقار صحابی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو یوں حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے بھی ہیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں۔ جب یزید کے دور حکومت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی بیعت سے انکار فرمایا اور مکہ مکرمہ میں باقاعدہ اپنی خلافت کا آغاز فرمایا، تو اس وقت آپ نے بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کو ان اصل بنیادوں پہ تعمیر کیا جن پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ آپ جو آج خانہ کعبہ شریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں،
یہ وہ تعمیر نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا گیا، بلکہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، بعد میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ صرف ایک ضد اور عناد کی وجہ سے کیا گیا۔ وہ ایک عبد الملک بن مروان جو کہ بعد میں ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس نے خانہ کعبہ شریف کو بھی اسی تعمیر پہ دوبارہ تعمیر کیا جس پر زمانہ جاہلیت میں قریش نے تعمیر کیا تھا۔ تو آپ کو میں تھوڑا فرق واضح کر دوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تعمیر فرماتے ہیں تو حتیم بھی خانہ کعبہ شریف میں آ جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ شریف کا مبارک دروازہ ہے، باب الکعبہ ہے، اس وقت آپ دیکھیں گے تو سطح زمین سے تھوڑا بلند ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعمیر فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے۔ وہ دروازہ مبارکہ زمین کے قریب تھا کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ تعمیر تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، اور اسی تعمیر کی خواہش پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ جان جو کہ ام المؤمنین ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ہی مشاورت کے بعد خانہ کعبہ شریف کو اس اصل تعمیر پر جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اس پہ تعمیر کیا تھا۔ تو امت چینل کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف بہت بابرکت جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے، اور اس کی بہت عظمت، اس کی بہت شرافت ہے، اور اس کے بہت فضائل جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ اور اس کے حوالے سے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان بھی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت المقدس کے تو مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور آپ نے بیت المقدس کو تو جنات سے تعمیر کروایا تھا، مگر خانہ کعبہ وہ باعظمت شرافت والا گھر ہے جسے خود خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے فضائل ہیں۔ تو اس دوران اگر آپ کوئی کال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ جی، ایک مسز علی بہن ہیں جو پیرس سے ہمیں سوال کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت ہو۔ علامہ صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے 7 چکر کیوں لگاتے ہیں، اس کا تاکہ سارے سن لیں، خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، چونکہ آپ کا جواب دینا تو بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم سنتے ہیں علامہ صاحب، جب پڑھتے بھی ہیں تو صدق اللہ العظیم، تو اس کے میننگ نہیں لکھے ہوتے، اس کے میننگ پلیز بتا دیجیے گا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نکلنے والی ہوں، اگر ابھی مجھے فون پہ جواب دے دوں آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ جی بہن، آپ کے سوال کا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جواب دیا جائے گا۔ آپ امت چینل کو ملاحظہ فرمائیں، اور جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ پہلے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے بہت فضائل ہیں۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور خانہ کعبہ شریف وہ عظمت والی جگہ ہے کہ حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے۔ کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا ہے، جہاں معاش کے ذرائع سب ناپید ہیں، مگر وہاں کے باشندے دوسروں سے زیادہ مزے میں ہیں۔
غرض کہ وہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت بھی خود فرمائی ہے، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے، جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ ناپاک اس کا ارادہ بنا کہ خانہ کعبہ شریف کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور یمن میں اس نے ایک کلیسا بنایا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی بجائے وہ یمن وہ کلیسا کی طرف آیا کریں۔ تو وہ جب ہاتھیوں کے ساتھ اس طرف بڑھا اور مکہ پاک کے قریب آیا اور اس نے اس پہ خانہ کعبہ شریف پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، جن کے منہ میں بھی کنکری تھی، جن کے پنجوں میں بھی کنکری تھی، ان کو بھیجا اور انہوں نے سٹوننگ کر کے، پتھراؤ کر کے ہاتھیوں والوں کو اور ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا۔ اللہ عز و جل کی آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر کو جس میں کہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ کو بلد امین کہا گیا اور اس کو امن والا شہر قرار دیا گیا۔ اس کی عظمت اور شرافت کے تو کیا ہی کہنے کہ کعبہ معظمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور بیت المقدس کے پاس 50,000 فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ ہم آج خانہ کعبہ، کعبۃ المشرفہ جو کہ بیت اللہ ہے، اور اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے طواف کی کیا فضائل ہیں؟ خانہ کعبہ شریف کی جو مختلف ادوار میں تعمیرات ہوئیں ان کے حوالے سے ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ تو مزید خانہ کعبہ کے فضائل ابھی جاری ہیں، تو موضوع ٹاپک پر بات بھی جاری رہے گی۔ تو آپ سوالات جو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، ان پر بھی بات کی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت سیدنا علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں جو ارشاد فرماتے ہیں، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں وہ نشانیاں ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات اور جمعہ کے درمیانی جو رات ہے، اس میں ارواح اولیاء خانہ کعبہ کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہ سنا کہ پرندے بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتے، ہاں جو بیمار پرندے ہوتے ہیں وہ ہوائے کعبہ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ
خانہ کعبہ کے فضائل پر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب نکلے تو 2 رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھیں اور فرمایا یہ ہے قبلہ۔ یہ جو مبارک جملہ تھا کہ یہ ہے قبلہ، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اپنی مشہور زمانہ شرح مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح جو کہ 8 جلدوں میں ہے، اردو زبان میں بہت ہی مایہ ناز شرح ہے اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے، مزید اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اس حدیث پاک کے تحت کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے قبلہ، اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ تا قیامت کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا، کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ کعبے کا ہر حصہ قبلہ ہے، سارا کعبہ نمازی کے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اس کی کتنی عظمت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کعبہ معظمہ، ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بہار شریعت میں لکھا گیا ہے کہ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا منع ہے۔ اور خانہ کعبہ کی طرف سفر، جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، جو سفر پر جا رہے ہیں، اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں، اس کے قصد سے گھروں سے چلنا اور اس کی طرف سواری پر سوار ہو کر جانا یا پیدل جانا، اس کے کیا فضائل ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیاوی حیات مبارکہ کے آخری 4 سال جب مدینہ پاک میں تھے تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد آپ دن رات شب و روز پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، آپ کی تعلیمات کو سیکھتے، احادیث مبارکہ کو سنتے، جمع کرتے، اور بعد میں بھی آپ ساری عمر علم دین سیکھنے سکھانے میں آپ رہے۔ اسی وجہ سے آج احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سر فہرست حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ سے بکثرت حدیثیں منقول ہیں۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی۔ تو آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے قصد ارادے سے چلتا ہے اور اونٹ پر سوار، پچھلے دنوں میں پرانے دنوں میں اونٹ پر سواری کی جاتی تھی، آج گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو قدم قدم پر اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اگر آپ انگلینڈ سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف، عرب شریف کی طرف
سفر کرتے ہیں تو اگر اونٹ پر سوار ہو کر جایا جاتا تو کتنے قدم بنتے اور کتنی نیکیاں آپ کو حاصل ہیں، اور ہر قدم پر ایک ایک نیکی کا وعدہ ہے، اور ہر قدم پر ایک خطا مٹائے جانے کا وعدہ ہے، اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہونے کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے اس امت پر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو کتنی برکات اور فضائل سے نوازا گیا ہے کہ ان کا سفر حج کے لیے نکلنا، چلنا اور سواری پر سوار ہونا، اور ان کو ہر قدم پر اجر دیا جانا، یہ سب صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ کے صدقے ہی ہمیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ جی سید اظہر بھائی فون کال پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے دو سوال حج کے ثواب کے سلسلے میں پوچھنا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو حج کا ثواب ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت و شفقت سے نظر ڈالے، یا جو بھی اس کے الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں ہیں، اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اگر تم بار بار اس نظر سے دیکھو گے تو بار بار تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ تو ذرا اس حج کے ثواب کی ذرا سی وضاحت فرمائیے جو اس حدیث شریف میں ہے، کہ کہیں اس کا کوئی اور انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے حج کے ثواب کے ضمن میں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نفلی حج یا عمرہ کرتے ہیں، اگر وہ اس نیت کے بدلے میں کچھ خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، کچھ کریں، تو جہاں تک ثواب کا لیول ہے اس میں کیا فرق آ سکتا ہے یا نہیں آئے گا، اور کیا اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی حضور انشاءاللہ۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ سید اظہر شاہ صاحب نے شفقت فرمائی اور دو سوال کیے ہیں، ان کے جواب بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو قصد کیا جاتا ہے، جو چلا جاتا ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی برکتوں سے ہمیں نوازا جاتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کعبے کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رب عز و جل، میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، میں خشوع و خضوع اور سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ہے، اس کی تڑپ ہے، اور اس میں حاضری کی تمنا ہے کہ اے کاش ہمیں بھی سر کی آنکھوں سے بیداری میں خانہ کعبہ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق مل جائے، اور ہم بھی اس شعر کے مصداق ہو جائیں جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ اے کاش ہمیں بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب ہوں کہ ہم بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت، اس کے طواف کی برکتیں حاصل کر سکیں اور ان فضائل کے حقدار بن سکیں جو ہمیں
پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک اور تاریخی لحاظ سے واقعہ پیش آیا، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے والد محترم بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ایک کتاب بھی عطا فرمائی گئی تھی، آسمانی 4 جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب زبور شریف آپ کو عطا کی گئی تھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں عطا ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو عطا کی جائے گی، کہ روئے زمین پر پوری دنیا پر آل اوور دا ورلڈ آپ کی حکومت تھی۔ چرند پرند جانور سب آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ ان سے باتیں بھی فرماتے تھے۔ اور سورہ نمل میں ہدہد کا واقعہ بھی ہے، آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی حکومت فرماتے تھے، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی سنا ہوگا کہ بیت المقدس کی تعمیر جو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی وہ جنات سے ہی کروائی تھی۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت شان و شوکت والے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا جو آپ نے فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ جی ہاں، اسی وجہ سے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، خلاصہ اس طرح ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو اپنے رب عز و جل سے دعا کرتا کہ مجھے بھی ایسی حکومت عطا کی جاتی، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا سے حیا آتی ہے۔ جی ہاں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، اگر آپ چاہتے تو بظاہر دنیا کا جو مال و دولت ہے، دنیا کی آسائش ہے، اس کی راحتیں ہیں، اس سے بھی جو ہے آپ مشرف ہوتے، مگر آپ نے سادگی کو، مگر آپ نے عاجزی کو، مگر آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ہے، اور اگر آپ چاہتے تو وہی ہوتا جو بھی آپ خواہش فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا لولا کلمہ خلقت لا فلاک۔ اے پیارے، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ بناتے، تو سب کچھ، سارے جہان، تمام عالمین، اور جو بھی دنیا آخرت کے نظام میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اب امیجن کریں، آج تو لوگ ہیلی کاپٹر میں، ہوائی جہاز میں سفر فرماتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور وہ دور تھا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس قدر عظمت، شرافت، بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تخت پر تشریف فرما تھے، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ جب کعبہ معظمہ سے گزر ہوا تو کعبہ رویا، اور بارگاہ احدیت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔
سبحان اللہ. تو یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا یہ یوں سمجھ لیں کہ اسی حدیث پاک اسی روایت کا خلاصہ ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح کعبہ مشرفہ کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کا نبی میرے پاس حاضر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دعا کو کس طرح مستجاب فرمایا کہ نبی آخر الزمان جو کہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، جی ہاں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. جی ہاں اب تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور تمام مخلوق میں آپ سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بزرگی، بہت شان و عظمت سے نوازا ہے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مشہور کلام ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو میں عرض کر رہا تھا خانہ کعبہ شریف کے فضائل، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ الحمدللہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں. تو آپ امہ چینل کو روزانہ ہی دیکھا کریں. بالخصوص میں عرض کروں گا کہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک جو 7 ڈیز کی یہ نشریات ہیں، 7 دن ہفتے میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ مختلف علماء کرام اپنے مختلف ٹاپکس پر گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے وہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں. بہت ہی معلوماتی یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے. جو سوالات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی سیکھنے کو ملتا ہوگا. تو آپ بھی اگر چاہیں کوئی سوال کرنا تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ سوال کیجئے، اور آپ کے سوال کے ذریعے اگر وہ بات دوسرے لوگوں کو پتہ چل گئی، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہوگا. سب سے پہلے ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے گرد جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے. اور دوسرا سوال تھا کہ صدق اللہ العظیم کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو پہلے سوال کا میں عرض کر دوں کہ اسلام میں بے شمار کام ہیں جن کی بے شمار حکمتیں ہیں. ہر کام کی حکمت ہمیں معلوم ہو، ہمیں بتائی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو حکمت اس میں ہے یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے. حج کے بے شمار جو کام ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مبارک آپ کے کام تھے، جو افعال تھے، انہی کی ہم نقل کرتے ہیں، انہی جس کو ہم ادا کرتے ہیں. صفا و مروہ کی سعی کرنا، یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی ہم کاپی کرتے ہیں. انہوں نے سعی کی تھی، انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے تھے، اور اسی کو وجہ سے اسلام میں بھی جو طواف ہم کرتے ہیں اس کے جو 7 ہی چکر ہوتے ہیں. ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے اشواط. تو جب بھی آپ طواف کریں، اس کا طریقہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی طواف کریں تو اس کے کم از کم 7 چکر، 7 پھیرے یہ پورے کرنے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ بہن نے جو سوال کیا ان کی تشفی ہو گئی ہوگی کہ یہی طریقہ کار ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا ہے. اسی لیے مسلمان یہ
خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ جو دوسرا سوال تھا کہ صدق اللہ العظیم یہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے آخر میں عموماً پڑھا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی جب تلاوت سکھائی جاتی ہے تو اس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس کا معنی بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور یہ اپنے ایمان جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بڑی عظمت والا ہے اس نے سچ فرمایا۔ جی ہاں، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، اور ہم اس کا عقیدے کو زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا پاک پروردگار جو ہے اس کا کلام سچا ہے، اور جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے پاک پروردگار عز و جل کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ تو امید ہے بہن نے جو سوال کیا ان کو اس کی حکمت اور اس کا جو جواب ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی کہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں۔ پیرس میں غالباً ان کا رہائش ہے، اور الحمدللہ اسلام سے محبت دیکھیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دینا اور ان کو دینی شعور دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس میں تمام ہی ناظرین کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، جیسے کہ حج کے ایام ہیں تو ان کو خانہ کعبہ شریف دکھائیں، اس کی پکچرز دکھائیں، جیسے امہ چینل پر بھی خانہ کعبہ شریف کا لائیو طواف بھی دکھایا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے جو جلوے بار بار آپ کو دکھائے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کا دکھائیں، ان کو بچوں کو سمجھائیں، اور جو اسلامی تعلیمات ہے جیسے کہ کبھی گنبد خضرا سبز گنبد پر نظر پڑے، بچوں کو سمجھائیں کہ یہ وہ مقام ہے، جو گنبد ہے یہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان، جی ہاں مکان عالی شان، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جلوہ فرما ہیں، یہ گنبد خضرا اس مکان عالی شان کی چھت پر ہے۔ جی ہاں، جب بھی گنبد خضرا کو نظر چومیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں عشق و محبت میں ڈوب جانا چاہیے، اور ہمیں اسی وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو تعلیم دیں، جب جب خانہ کعبہ کی زیارت ہو دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے، اور جب جب نظر گنبد خضرا کو چومیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ بہن آپ کا شکریہ، آپ نے فون کال کی اور آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنا چاہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی اور تمام ہی مسلمانوں کے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دوسرا سوال جو دوسری کال ہمیں آئی تھی وہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، سید اظہر شاہ صاحب، غالباً آپ نے مانچسٹر سے کال کی تھی۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث پاک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو حج کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، اور اس کا خلاصہ میں جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف ایک بار نظر رحمت کرنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حج مبرور، اس میں وضاحت کر رہا ہوں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو حج قبول ہو جائے۔ جب یہ ارشاد گرامی صحابہ کرام نے سنا تو شوق میں تڑپ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم اپنے والدین کو 100 بار، یعنی کہ ایک دن میں 100 بار ان کی زیارت کریں تو پھر ہمیں کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیا ہمیں 100 حج کا ثواب ملے گا؟ گویا ان کا سوال یہی تھا۔ تو پیارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اپنے والدین کی طرف اگر کوئی خوش نصیب دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت کرے گا تو اس کو ایک دن میں 100 حج مبرور کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں، خوش نصیب ہیں، والدین کی قدر کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کا کہا بھی مانیں، اور ان کی طرف اگر آپ نظر رحمت کریں گے۔ نظر رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ کے ساتھ ان کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جواد ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے۔ جی ہاں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی طرف نظر رحمت کرنے پر آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں والدین کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس سے ہمیں والدین کی قدر کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور اسلام کی پیاری تعلیمات کا پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بدقسمتی سے لوگ فیملی لائف کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو والدین کی محبت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ والدین سے بچوں کی محبت چھن گئی ہے۔ جی ہاں، کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لک آفٹر نہیں کرتے، وہ بچوں کو دیکھ بھال کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہ جو سوشل والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اور ایسے ادارے قائم ہیں، ہونے بھی چاہیے، کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرتے ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں کہ کون والدین بچوں کو صحیح لک آفٹر نہیں کر رہے۔ یہ ادارے بنانا بہت ہی ایک اچھی سوچ بھی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات بھی ہے۔ جی ہاں، بچوں کی حفاظت، بالخصوص بچوں کی حفاظت، ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کے رائٹس کا جو اسلام نے درس دیا ہے، اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن جو ایکٹ ہوتے ہیں بالخصوص برطانیہ میں جو ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ والدین بچوں سے مطلب بوجھ محسوس کر رہے ہیں، ان کو اپنے اوپر ایک برڈن فیل کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو انٹرٹینمنٹ ہے، اپنا جو انجوائمنٹ ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ مگر دیکھیں اسلام کا کیسا حسن ہے، اسلام جہاں بچوں کو والدین کے حقوق بتا رہا ہے، اسی طرح والدین کو بھی بچوں کے حقوق تعلیم فرما رہا ہے، اور اس پر اجر کا دیا جانا یہ بتا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی لک آفٹر کرے، دیکھ بھال کرے، اور وہ بڑی ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے یا وہ فوت ہو جائیں، یعنی کہ والد اور والدہ اگر ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، اپنا حق جو اپنا فرض ہے وہ ادا کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بیٹا، جی ابھی ایک کال آئی ہے سسٹر بریڈ فورڈ سے، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں چھوٹا سا، آپ جو بات جس موضوع کے اوپر کر رہے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن میں اس کے اپوزٹ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس ملک میں رہ کے ہم والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی مثلا کہ آج اسکول میں جاتے ہیں بچے، ادھر مکس ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کو بتاتے ہیں، جو کچھ اسکول کا ماحول ہوتا ہے جو اتنا میرے حساب سے اتنا صحیح نہیں ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، پر کیا کریں، مجبوری ہے، اس ملک میں ہمیں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے۔ بہرحال یہ میرا سوال ہے کہ اتنا مثلا کہ ہم اپنے اولاد کو اس طرف اسلام کی دینی تعلیم ہم کیسے ان کو اس طرف لگا سکتے ہیں کہ آج کل بچے اس طرف بالکل دور ہے اس چیز سے، ان کو گیموں کی پڑی ہوئی ہے، گیم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ، یہ کچھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں از والدین ہمیں بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دینی تعلیم ہم قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھو گی نا، تو یہ بہت ایک سوچو تو یہ بات بہت
سوچنے والی ہے، تو بہت یہ فکر کی بات ہے ہر والدین کے لیے. میں خود بھی ماں ہوں، مجھے بھی فکر مند ہوں اس بات کے لیے، میں اور والدین کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ یہ ہم اپنے رب کے حضور جب ہماری حاضری ہوگی تو ہم سے پوچھ ہوگی نا کہ آپ نے اللہ کے کون سی دینی تعلیم دی ہے. جی تو سسٹر یہ انشاءاللہ آپ کے بہت ایک سوال فکر کا مند بات ہے. جواب اس ملک میں رہ کے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کیسے ان کی دینی تعلیم ہم، کیونکہ ٹو مچ اسٹرکٹ بھی نہیں ہو سکتے نا اس ملک میں. ٹو مچ اسٹرکٹ ہوں گے تو وہ بچے بتا دیں گے تو وہ ٹیچر کو مسئلہ یہ وہ. جی میں ضرور آپ کے سوال کا اب میں نے سن لیا، انشاءاللہ عرض کروں گا. اور کوئی سوال آپ کا ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی، جزاک اللہ. جی بچوں کے حوالے سے سوال کر رہی تھی، ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، بہت اچھا ہے، بچوں کی حفاظت ہے، مگر ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس تک نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ والدین کے دل سے بچوں کی وہ محبت ختم ہو گئی ہے. میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے اسی کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی، ویسے تو الحمدللہ اکثریت جو والدین کی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں، اس پہ بحث نہیں ہے، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جانور بھی، جی ہاں جانور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ مامتا کہا گیا ہے، ماں کی مامتا، یعنی کہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے. جی ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کی طرف نظر رحمت، یہ حج مبرور کا ثواب ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب کا سوال تھا، اور ہم سب کے لیے تعلیم بھی ہے کہ جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنے والدین کی آج عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے. ضرور وہ آپ کی انشاءاللہ قدر کریں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے والدین جو حیات ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی شاہ صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ نفلی حج کی بجائے اگر ہم کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں تو کیا یہ بہتر ہے یا نفلی حج پہ جانا بہتر ہے؟ جی اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں عبادات جو ہیں، وہ جو بھی عبادت آپ کریں اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اس کام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقیناً پھر آپ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ لوگ واہ واہ کریں، میرا لوگوں میں نام ہو جائے. نہ تو آپ ریا کے لیے یعنی دکھانے کے لیے کام کریں گے، نہ تو آپ سمعہ یعنی سنانے کے لیے کام کریں گے. جی ایک اور بہن نے ناروے سے کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میرا سوال ہے وہ میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے نے جی پچھلے 18 اگست نو. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جی تے انہاں نے نا جڑا نا انہاں دے جیم دیا نا انہاں دی باپ دی زمین آئی تے انہاں کیا بھائی میں نا یہ ویچ کے نا تے مسجد نو پیسے دے چھڑا دا. انہوں نے نیت کی تھی کہ زمین کو بیچ کر مسجد کو دیں گے. ہاں جی انہاں نا پھر نا او جیڑی مسجد وچ کیا ہنے نا اس مسجد وچ نہیں دوسری مسجد جیڑی ہے او نا شہید ہو گئی تھی او دے وچ نا کوئی بندہ نہیں دین والا پھر او میرے خامد نے نا او دے وچ او پیسے دے چھڑے. ٹھیک ہے، پہلے ایک مسجد کی نیت کی تھی مگر بعد میں دوسری مسجد کو وہ پیسے دے دیے ہیں. جی 4 لاکھ روپیہ نا جڑا وہ دوسری مسجد ہی دے چھڑیا آیا. ٹھیک ہے یہ آپ وہ جڑے مسجد دے امام نے نا ہن جی وہ کہندے نے بھائی انہاں نا سانو وعدہ کیتا ہا بھائی سانو نا زمین بھائی میری اپنے دی 7-8 لاکھ دی زمین ہے میں وہ ویچ کے نا تے او زمین دا پھر مول بعد وچ 4 لاکھ پے گیا. وہ کہندے نے ہن 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ تو سانو دے. اچھا امام صاحب ہن تہاڈے تو مطالبہ کرتے پے نے کہ ہن تسی 4 لاکھ دو. 4 نہیں میں کہنا بھی 4 لاکھ دی وہ زمین وکی ہی وہ مسجد بھی دوسری. پھر میں اپنے ساڈے نا بڑے حافظ نے انہاں کول میں پوچھیا آیا تو انہاں کہا واہ جو مخالف ہوئے انہاں دے جیم دیاں
उन्होंने कहा भी पैसे जड़ा उन्होंने मस्जिद च लाग गए ने वरना वादी मुखालफ होए ने वो उस मस्जिद का नाम लैके ते दूसरी च दे छड़े ने वो मस्जिद उसले शहीद हो गई है उसे कोई नहीं ओदा ना भाई पैसे देने वाला भाई उन्होंने उसी मरम्मत करिए। ठीक है, तो अब आपसे कौन मुतालबा कर रहा है कि आप मस्जिद को पैसे दें? जेड़े ददा क्या आया ने जी पहली मस्जिद वाले इमाम हुण तुहाडे नाल राबता करदे ने कि हुण तुसीं ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। जी मैं ਤੁਹਾਡਾ सवाल समझ गया तो इंशाल्लाह मैं ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब अर्ज करांगा। तुसी प्रोग्राम देखो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। ठीक, कोई होर सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ज़हन विच? नहीं ऐ जेड़ा भाई तुसी ना मनु ऐसा सही दस छड़ो ते फिर जे मैं जे देने पवे तो मेरे को एकदम नहीं है भी पेंशन मेरी भी कटा छड़ी ने मेरे दर्द है मैं काम भी नहीं कर सकती ते मेरे को एकदम जे मेरे को देने पवन एकदम ते नहीं मैं वो दे सकती हाँ भी ये भी मनु दसना जे भाई एकदम दे सकनी है या थोड़े थोड़े करके जेड़े होने वे जो तू मस्जिद दवे दे सकनी है। जी मैं ਤੁਹਾਡਾ सवाल समझ गया इंशाल्लाह इस ते मैं गल करांगा। तुसी प्रोग्राम देखो इंशाल्लाह। देखने ओ जमीन 4 लाख दी विकी है वो कहंदे ने नहीं तुसी सानू उन्हां क्या हा वी जितने दी जमीन विकी ना मैं उतने दी दां दा ओ जमीन फिर 4 लाख दी विक गई वो कहंदे नहीं नहीं तुसी जेड़ा ना 7-8 लाख आख्या ते 7-8 लाख ही देना है जे मैनू। ओहो जी मैं ज़रूर अर्ज करता हूँ। ठीक है जी ओके खुदा हाफिज़। ओके जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी मैं बात कर रहा था कि अमाल जो हम करते हैं हम रिया के लिए ना हो सुमा के लिए ना हो बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए हों। अब देखना ये है कि आपने अगर हज फ़र्ज़ कर लिया है अदा और अब है नफली हज, एक तरफ नफली हज है दूसरी तरफ कोई गरीब है कोई मिस्कीन है कोई हाजतमंद है ज़रूरतमंद है और उसको ज़रूरत है कि उसकी माली इमदाद की जाए, तो आप दोनों में से किसको इख्तियार करेंगे? तो इसमें जो इस्लामी तालीमात हमें दी जाती हैं जो हदीस मुबारक के मुताला से बात हमें समझ में आती है वो ये है कि किसी गरीब किसी मिस्कीन किसी बेवा या किसी यतीम किसी लावारिस और मुहताज की मदद करना ये नफली हज से अफजल काम है। जी हाँ ये नफली काम से भी अफजल काम है। जी शमशेर साहब हैं कार्डिफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब मैंने कभी किसी को इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं करता हूँ कि सही जवाब कोई नहीं देता, तो आपसे मुझे लगा है कि आप मुझे समझाएंगे। मैं एक मामले में बहुत तहकीक खुद भी कर रहा हूँ, मुझे भी मैंने दीन थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं ये पूछता हूँ कि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारी और हमारे माँ बाप की जान कुर्बान हो, उनसे आगे खिलाफत से रास्ता चली और वो आगे इमाम हसन तक पहुंची, तो उनके बाद उन्होंने 2 ग्रुपों में सुलह भी कराई मुसलमानों के, तो उनके बाद फिर आगे जो इमाम हैं इमाम ज़ैनुल अब्दीन या आगे इमाम जाफर सादिक तक बात पहुंची, तो फिर आगे क्या हुआ कि कुछ लोग अलग होके फिर इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक की तरफ आ गए और वो लाइन छोड़ दी और इस्लाम का काम छोड़ के आगे फिरकों में पड़ गए और आपस में लड़ने लगे। इस पे जरा अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे समझाएं। जी खिलाफत के हवाले से आपने सवाल किया है शमशेर साहब, ज़रूर आपका अर्ज़ किया जाएगा जवाब। आप उम्मा चैनल का ये प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नफली हज के बजाय खैरात करना किसी गरीब की मदद करना ये अफजल काम है। अगर वो गरीब कोई आपका रिश्तेदार है बहन भाई है, हो सकता है आपके वालिदैन में से कोई गरीब हो, तो ये इनकी मदद करना इनकी इयानत करना जैसे आप पे वाजिब हो जाता है। तो आप जो गरीब मिस्किन की मदद करें, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है नफली हज भी कर सकते हैं तो दोनों काम करने चाहिए। बहुत सादत की बात है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। एक सिस्टर ने ब्रैडफोर्ड से कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि इस मुआशरे में बच्चों की दीनी तरबियत करना काफ़ी दुश्वार है। जी हाँ आपकी बात दुरुस्त है, मगर अगर आप गौर फरमाएँ थोड़ा मुल्क पाकिस्तान की तरफ या किसी और मुल्क की तरफ, अब किसी भी खित्ते ज़मीन पर हैं वालिदैन हैं तो मुआशरा आपको 100% इस्लामी हो ये ज़रूरी नहीं है। हर दौर में इस्लामी हुकूमतों के मतहत भी बच्चों की जो तरबियत है ये वालिदैन ही करते रहे हैं।
اور جن والدین نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، شروع سے لے کر بچوں کی جو بھی تعلیم تربیت کے جو ان کے فرائض ہیں وہ ادا کیے ہیں، تو ان کے بچے الحمدللہ ان باتوں کو سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے بعض اوقات کہ والدین نے کوشش کی مگر بچہ وہ بگڑ گیا ہے یا بچی سیدھی راہ پہ نہیں رہی، تو ایک مسئلے کے طور پر عرض کر دوں کہ ایسے والدین جنہوں نے بھرپور کوشش کی ہے دینی رہنمائی کرنے کی، دینی تعلیم دینے کی، مگر پھر بھی بچے نافرمان ہیں، تو وہ گناہگار نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، ان سے روز محشر سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے۔ اور اب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں، بالغہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے جس سے والدین ناراض ہیں، والدین کو صدمہ ہے، تو والدین سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا، والدہ ہو یا والد، آپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جی ہاں، آپ گھر میں جو زبان بولتے ہیں آپ کے بچے بھی وہی زبان سیکھ جاتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں جی کہنے کے عادی ہیں تو بچے بھی جی کہیں گے۔ اگر آپ گھر میں گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ کے بچے بھی گالیاں سیکھ جائیں گے۔ اور اگر آپ گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، جو خواتین ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی مجھے بھی ایک چھوٹا مصلی لا دیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو میں اپنے مصلی پہ آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بچیاں سکارف پہن لیتی ہیں، کیوں پہنتی ہیں؟ کہ ان کی والدہ نے سکارف پہنا ہے، والدہ پردہ کرتی ہیں تو چھوٹی بچیاں بھی اس کو کاپی کرتی ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو جو والدین نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کی اثرات بچوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی جو اسلام بھائی نے کال کی اور ہمارے بچوں کو بھی، تمام مسلمانوں کے بچوں کو سیدھی راہ پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں امہ چینل کا مقبول عام سلسلہ بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں مختلف علماء کرام روزانہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج بھی چند لوگوں نے سوالات کیے، ان کے جوابات کچھ کے تو عرض کیے جا چکے ہیں اور بقیہ سوالات پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور ہمارا جو ٹاپک آج تھا وہ تھا خانہ کعبہ کے فضائل اور اس کے طواف کے کیا فضائل ہیں۔ تو میں بریک پر جانے سے پہلے ایک سسٹر جو بریڈ فورڈ سے تھی ان کے سوال کا عرض کر رہا تھا، اور میں نے جواب اس جملے پہ ابھی کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ بچوں کو دینی تعلیم دیں، ان کو دینی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر بھی دیا جائے گا، اور آپ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہیں جو اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں۔ جی ہاں، ایسی بہنوں کو آپ دیکھیں جو باپردہ ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور ایسی جو گیدرنگز ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کی مسجد میں ہو یا آپ کے محلے میں جو اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، آپ وہاں پر خود بھی جائیں اور اپنی بچیوں کو بالخصوص ان پروگرامز میں لے کر جائیں۔ اپنے بچوں کو مساجد میں علماء اہل سنت کے جو ہونے والے بیانات ہیں وہ سننے کے لیے بھیجیں، اور امہ چینل آپ کی ہم سب کی اصلاح کے لیے دن رات 24/7 کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب خود بھی اس سے استفادہ کر رہی ہیں، بچوں کو بھی اس کے پروگرامز بالخصوص نوجوانوں کے لیے بھی انگلش میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھنے کا، ان کو سننے کا آپ کہیں گے تو اس سے بھی امہ چینل کے ذریعے بھی کافی رہنمائی بچوں کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے۔ ایک بہن نے ناروے سے پنجابی میں کال کی ہے، تو میں اردو میں ہی جواب عرض کروں گا کیونکہ اکثر ناظرین جو ہے وہ اردو سمجھتے ہیں، اور بہن بھی اردو سمجھ رہی تھی جو ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ ان کے مرحوم شوہر
وہ جب حیات تھے تو انہوں نے نیت کی تھی کہ کوئی زمین ہے جس کو بیچ کر وہ ایک مسجد ہے ان کے محلے کی شاید ہوگی، وہاں امام صاحب کو بھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس مسجد کی خدمت کریں گے۔ بعد میں کیا ہوا کہ دوسری مسجد جو ان کے علم میں آیا کہ وہ شہید ہو گئی ہے، وہاں پر پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کی امداد کرنے والے بھی وہ سرمایہ دار حضرات نہیں ہیں، کوئی ایسے خاص کہہ لے کہ وہ غریبوں کا محلہ ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں بجائے اپنی مسجد کو پیش کروں تو کیوں نہ میں اس مسجد کی تعمیر میں یہ اپنا سرمایہ خرچ کر دوں، جو کہ کم و بیش 4 لاکھ روپے بنے تھے۔ تو انہوں نے وہ رقم 4 لاکھ وہ دوسری مسجد کو پیش کر دیے۔ اب ان بہن کو وہ جو پہلی مسجد کے امام صاحب ہیں وہ فون کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 4 لاکھ نہیں ہمیں بلکہ 7-8 لاکھ روپے بھیجیں، اب آپ پہ یہ واجب ہو گیا ہے، اب شوہر نہیں ہے تو آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مسجد کو پیسہ دیں۔ تو اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر مرحوم، جیسا آپ نے بتایا کہ پچھلے ہی سال ان کا انتقال ہوا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو انہوں نے نیک کام کیا ہے، بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، اس میں اپنا حصہ ملایا ہے، اور مسجد کی تعمیر کرنا جی ہاں بہت بڑی سعادت ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنا ایسا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جی صدقات کی مطلب 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایسا صدقہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کھانا کھلانا، وہ کھانا کھایا اور فارغ، وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسجد تعمیر کی یا کسی طالب علم کی تعلیم کے لیے خرچ کیا یا کسی مدرسہ کی خدمت کی تو یہ ایسے کام ہیں جو صدقات جاریہ میں آتے ہیں۔ تو اس کا ثواب جب تک انشاءاللہ عز و جل وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک اس مسجد میں اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، آپ کے شوہر مرحوم کو اور آپ کو بھی، ظاہر آپ اس کی تعاون کرنے والی ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر دیا جائے گا، اور آپ دونوں کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بالخصوص آپ کے شوہر کے لیے یہ بہت بڑے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے۔ اب جیسا میں سوال سے سمجھ سکا تو انہوں نے پہلی مسجد کو دینے کی کوئی منت نہیں مانی تھی، جی صرف ایک ارادہ کیا تھا، تو ابھی پیسے دیے بھی نہیں تھے۔ تو اب یہ ہدیہ جو ہوتا ہے، جو گفٹ ہوتا ہے، اس کی جو شرعی احکام اگر آپ سنیں، اس کی تفصیل پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو تحفہ دینے والا ہے، جو گفٹ دینے والا، جو چندہ دینے والا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ وہ کسی بھی مسجد کو پیسہ نہ دیتے تو تب بھی گناہگار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ایک خواہش کی تھی، تو اس پہ اگر عمل نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اس مسجد میں دینا ابھی ان پہ واجب نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے دوسری مسجد کو دے دیے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام صاحب اب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان امام صاحب سے عرض ہے کہ ایسا مطالبہ آپ کا درست نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ امام صاحب سے جب بات ہو تو ان کو بتا سکتی ہیں کہ آپ نے تو نیت ہی بھی نہیں کی تھی، یہ نیت بھی تو آپ کے شوہر کی تھی، اور ان کو بھی یہ اختیار تھا کہ وہ چاہے پیسے دیں چاہے نہ دیں۔ تو آپ سے اب ڈیمانڈ کرنا اور آپ کو فون کر کے تنگ کرنا یہ بہت غلطی ہے، ان کا غلط مطالبہ ہے۔ آپ پر اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسا آپ نے بتایا ہے کہ پینشن کے پیسے اس کے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، اور تھوڑے مطلب اتنی آسانی نہیں ہے، آپ کے مطلب اتنے حالات مالی لحاظ سے اتنے مستحکم نہیں ہیں، تو آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ پہ یہ واجب نہیں ہے۔ آپ ایک سسٹر ہیں مسز زبیدہ اسٹوک انٹرن سے، ان کا سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ مزید میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کل جیسے حج کے لیے حاجی لوگ جا رہے ہیں، جی جی، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، آمین، اور سب مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب کرے۔ آمین۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ جب حاجی لوگ گھر سے جاتے ہیں، احرام کا گھر سے باندھنا زیادہ افضل ہے یا ایئرپورٹ سے یا میقات میں؟
جی ضرور انشاءاللہ اس کا میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ آپ نے کال کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے اور نہ آپ پر دینا یہ واجب ہے. جی ہاں، جب آپ چاہیں، جب آپ کے پاس مال ہو، تو اگر آپ اپنے شوہر کی وہ جو پہلی خواہش تھی اس کو پورا کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے. اگر آپ اس مسجد کے ساتھ یا کسی بھی مسجد، کسی بھی سنی ادارے کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گی تو اس پہ آپ کو اجر دیا جائے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. مگر جیسا میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ یہ مطالبہ امام صاحب کی طرف سے غلط ہے، ان کو آپ کو ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور صاحب نے کال کی تھی، شمشیر صاحب نے کارڈف سے، اور وہ خلافت کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ کافی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور خلافت کے معاملات ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ اہل بیت پاک کے ساتھ اس امت کے جو مسلمان تھے، اس دور کے جو مسلمان تھے، انہوں نے کیوں تعاون نہیں کیا، اہل بیت پاک کو خلافت کیوں نہیں دی. جی اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو تمام مسلمانوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ منتخب فرما لیا. جی ہاں، تمام اہل بیت پاک نے، بالخصوص مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت فرمائی. جی ہاں، ہمارے امام ہیں آپ، جی آپ ہمارے رہنما ہیں. جی ہاں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا جو بھی معاملہ تھا وہ حق پر تھا. آپ نے خلیفہ اول امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے. کبھی بھی آپ نے ان کے خلاف احتجاج نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے ان کے خلاف اپنی بیعت نہیں لی. اسی لیے تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ برحق ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا علی مشکل کشا انہوں نے بھی آپ کی خلافت کو حق تسلیم کیا ہے، تمام اہل بیت پاک نے، تمام بنی ہاشم نے. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ منتخب ہوئے تھے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق. جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے اور جو تابعین تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر زیارت تو نہیں کی تھی مگر بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے بھی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. اس پر بھی تاریخ گواہ ہے. کبھی مولا علی مشکل کشا شیر خدا جو کہ اللہ کے شیر ہیں، کتنے بہادر تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں. جی ہاں، ایسے نوجوان تھے جب میدان میں اترتے تو کفار کی صفوں میں وہ ہلچل مچ جاتی، کھلبلی مچ جاتی اور ان پہ ایک دبدبہ ہیبت طاری ہو جاتی. جی ہاں، مولا علی مشکل کشا بہت بہادر تھے. آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی قضا، آپ کا فیصلے فرمانا، بہت اس کی مثالیں ہیں، بہت واقعات ہیں. اور الحمدللہ آپ ہم اہل سنت والجماعت کے سروں کا تاج ہیں. جی ہاں، کیوں نہ ہوں کہ مولا علی ہیں، ہمارے مولا ہیں. جی تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے ان کے خلاف اپنی بیعت نہیں لی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی
ذوالنورین، جی ہاں یہ وہ مبارک شخصیت ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں دنیا میں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، سبحان اللہ، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب خلافت کا جو موقع آتا ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو یا ناظرین وہ مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، میں اس میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا تاکہ ایک پوائنٹ جو میں بنانا چاہتا ہوں سب کے ذہن میں آ جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتخاب ہونے والا تھا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتخاب ہونے والا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مطلب ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ ان دونوں حضرات میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب فرمائیں۔ وہ دونوں سے عرض کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناؤں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر میں مولا علی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تب آپ نے ایک رات کا ٹائم لیا اور مدینہ منورہ میں لوگوں سے گھر گھر جا کر مشاورتیں کی، تو سب لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو آپ نے مسلمانوں کی مشاورت کے بعد مولا علی مشکل کشا کی رضامندی سے، جی ہاں آپ کی رضامندی سے ان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یوں تیسرے خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شہادت واقع ہوتی ہے تو اس وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، آپ نے خلافت کو قبول فرمایا۔ اس پر جو تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کے بارے میں، آپ کی خلافت کے بارے میں، اس دورانیہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں، تو جو قصہ مختصر میں بات کروں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ جی انشاءاللہ یہ ایک آخر سوال ہے، اس کا بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت حق کا ہے، آپ خلیفہ چہارم ہیں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بے شمار فتنے ہوئے، اور ان فتنوں میں سے خوارج کے فتنے تھے، اور کچھ لوگ مصر کے تھے جنہوں نے مسلمانوں میں فساد پھیلانے کی کوششیں کیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ہے وہ آپس میں ان کی رنجشیں ہوئیں، نوبت قتل تک بھی آئی، قتال تک بھی آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے دورانیہ میں، شمشیر صاحب آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اس سارے دورانیہ میں جو بھی معاملات ہوئے، ہم اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ تو جن حضرات نے آپ سے مزاحمت کی ہے ان کی خطائے اجتہادی تھی۔ خطائے اجتہادی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور مولا علی مشکل کشا حق پر ہیں۔ ان کے بعد امام حسن پاک کو خلافت ملتی ہے، تو اب 6 ماہ بعد خود امیر معاویہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت سونپ دیتے ہیں اور آپ ان کی بیعت کرتے ہیں۔ جی ہاں تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت خود ان کو سونپی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ انہوں نے بنایا ہے ان کو، اور صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس احسن انداز کے ساتھ، جس خوبی کے ساتھ یہ حکومت کے معاملات چلائے ہیں، ساری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کتنی آسودگی میں تھے، مسلمان کتنی راحت میں تھے، اور وہ اہل بیت پاک کی کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے، اور امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو کس قدر تحائف وہ پیش کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک ٹائم پر 1 لاکھ درہم وہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جی ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول فرمایا کرتے تھے، اور تمام اہل بیت پاک کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اب معاملہ ان کے بعد کا ہے۔
ان کے بعد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے، اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار فرمایا، تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ آپ نے جو فیصلہ فرمایا کہ یزید پلید ہے، یہ اپنے والد صاحب کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے وہ افعال نہیں ہیں، اس کے وہ کام نہیں ہیں جو اس کے والد محترم کیا کرتے تھے، جس طرح وہ اسلامی احکامات کو نافذ فرمایا کرتے تھے، جس قدر وہ رعایا کا خیال رکھا کرتے تھے، کس قدر وہ تقوی والے تھے، کس قدر وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سرشار تھے۔ تو آپ کا فیصلہ درست تھا۔ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہی حق پر ہے۔ ان کے بعد جو خلافت کا معاملہ چلتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 100 سال تک بنی امیہ، اور اس کے بعد کم و بیش 600 سال تک بنو عباس، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور چلتا ہے۔ تو اس سارے دورانیہ میں سادات کرام بالخصوص جو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، یہ سادات کرام جو حسنی اور حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اولاد ہیں، حسنی اور حسینی ہیں، وہ سادات کرام بالخصوص، اور جو علوی ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو نکاح تھے ان میں سے جو اولاد تھی، وہ تمام جو علوی اور سیدی جو آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ سارے شہزادے، وہ تمام ائمہ اہل بیت اہل سنت والجماعت کے رہنما رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے قائد رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرط محبت میں شفقت فرماتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں امام اعظم کے پیشانی مبارک کو چوما ہے۔ بے شک امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بزرگ شخصیت اور امام ائمہ اہل بیت میں سے ایک جلیل القدر امام اور امام اعظم ابو حنیفہ پر یوں شفقتیں فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام ائمہ اہل سنت جو امام اپنے مختلف ادوار میں مختلف فنون کے گزرے ہیں، وہ کس قدر آپس میں محبت تھی ان کی، اور کس قدر ائمہ اہل بیت کے ساتھ ان کی عقیدت تھی۔ جی ہاں، یہ جو بعد کے بادشاہ گزرے ہیں، تو یہ بادشاہ چاہے وہ اموی ہوں چاہے وہ عباسی ہوں، انہوں نے صرف، سب نے نہیں، بعض نے صرف دنیاوی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں، اور جو ان میں سے حق پر تھے ہم ان کو حق پر کہتے ہیں، جنہوں نے سادات کرام کے ساتھ ظلم کیا وہ برے لوگ تھے، وہ آج بھی ہیں، وہ پچھلے دور میں بھی گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور خلافت کا معاملہ یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت جن کو حق پر کہتے رہے ہیں ہم ان کو حق پر کہتے ہیں، اور ہم ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک سوال آفیر مجھے ملا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی اولاد ہے اور دوسرے بھائی وہ اولاد کی نعمت سے فی الحال محروم ہیں، اور ڈاکٹروں کے مطابق یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب ان دونوں بھائیوں کے والد صاحب حیات ہیں، اور ان کی جو مال ہے ان کے پاس، جو ان کے پاس وراثت، جو ان کے پاس اثاثہ جات ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جس بھائی کی اولاد ہے سارا مال اس کو دے دیں، اور جس کی اولاد نہیں اس کو کچھ بھی نہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا والد صاحب کا ایسا کرنا جائز ہے؟ عرض کرتا ہوں جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ والد صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد میں عدل کریں۔ جی ہاں، جب آپ اپنی حیات میں اپنی ایک اولاد کو گفٹ کرتے ہیں تو اتنا ہی دوسری اولاد کو دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور ایک حدیث پاک بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے، میں اپنا ایک باغ اپنے اس بیٹے کو ہدیہ کرتا ہوں۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا باقی اولاد کو بھی ایک ایک باغ گفٹ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اولاد کو تو پورا باغ گفٹ کر رہے ہو اور باقی ساری اولاد کو محروم کر رہے ہو، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے سیکھا کہ آپ جب حیات ہیں تو اپنی اولاد میں عدل کرنا چاہیے، کسی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان والد صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے اولاد ہے چاہے نہیں ہے، تو سب کے ساتھ ایکول ان کو سلوک کرنا چاہیے، دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک ہمیں مسز زبیدہ یہ بہن نے اسٹوک اینڈ ٹرینڈ سے سوال کیا تھا کہ احرام کب باندھیں؟ تو ان بہن کی بارگاہ میں عرض ہے اور تمام کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ انگلینڈ سے جانے والوں کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ غسل کر لیں، مرد حضرات بھی عورتیں بھی غسل کر لیں، سفر کی جو نوافل ہیں وہ ادا کر لیں، احرام مرد جو ہے وہ احرام کی 2 چادریں پہن لیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے نارمل کپڑوں میں وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام یہ اس نیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لیتی ہیں جو کہ احرام سے پہلے جائز ہوتی ہیں۔ تو احرام آپ جو وہ پہن سکتی ہیں، مگر ابھی نیت نہ کیجیے، آپ جہاز میں روانہ ہو جائیے، جب میقات آئے اس سے پہلے کہہ لیں کہ جدہ شریف پہنچنے سے پہلے کم و بیش 1 گھنٹہ آپ نیت کر لیں، وہ میقات سے آپ کافی دور ہوں گے۔ آپ اس وقت اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ عمرے کی نیت کر لیں، آپ عمرے کی نیت کر لیں گی، اور اگر آپ حج قران کر رہی ہیں تو آپ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیں گے، تو اس وقت سے آپ پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور بہن نے آخر سوال کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو نیک صالحہ بیوی عطا فرمائے، اور جو والدین اولاد کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ اور آخر میں دوبارہ امہ چینل کی انتظامیہ کا مشکور ہوں اور تمام ناظرین کا مشکور ہوں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر ہفتے ایوری سیچرڈے 10 سے 12 اس پروگرام میں حاضر ہوا کروں گا، اور باقی بھی ہر روز 10 سے 12 یہ پروگرام YQA یور کویسچنز آنسرڈ ہوتا ہے۔ تمام احباب سے عرض ہے کہ امہ چینل دیکھتے رہیے، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، اور بار بار 1000 بار میٹھا میٹھا مدینہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔